السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم انگلینڈ سے برکات احمد چشتی قادری حسب معمول درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین پر درس اور تبصرہ جاری ہے۔ اس سے قبل ہم 2 درس سورہ توبہ پر دے چکے ہیں۔ آج پھر سورہ توبہ کی 2-3 آیات پر مختصراً تبصرہ ہوگا۔ سورہ توبہ میں بہت سے مضامین ہیں جو کہ زیادہ اس لائق ہیں کہ ہم اہل اسلام اہل ایمان کے سامنے ان کو پیش کریں۔ یوں تو قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک اس کا حرف اس کا لفظ ہر آیت ہمارے لیے ہدایت کا ایک عظیم الشان سامان رکھتی ہے، لیکن خصوصی طور پر جو آیات اور وہ احکام اور وہ معاملات جو ہمارے لیے روزمرہ اور ایک بنیاد مہیا کرتے ہیں اور جن کو ہم نے کسی قیمت پر نہیں بھولنا ہوتا، بلکہ جس طرح سے ایک بچے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسے ابتدائی چیزیں اور اس کی فاؤنڈیشن میں اس کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری زندگی یہ سبق بھلا نہ پائے۔ گویا کہ اس کے مضامین کا تعلق ان بنیادی عقائد کے ساتھ بھی ہے اور ان کیفیات کے ساتھ بھی ہے۔ اس جگہ پر آج کا جو درس ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے عظیم شے اور سب سے مضبوط اور سب سے بنیادی اور سب سے اصل سرمایہ جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے۔ ہماری جو سافٹ ویئر ہے ایک مسلمان کا، اور اس کے اندر جو مین چپ لگی ہوئی ہے وہ محبت رسول کی ہے۔ اگر یہ سافٹ ویئر نکال لیا جائے تو ہر شے بیکار ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارا مین پاور، مین سوئچ جو ہے وہ محبت رسول رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں اہل ایمان کو محبت کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے اور اس کا معیار مقرر کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا سب سے بہترین نمونہ جو ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ چڑھ کر محبت کی، اور اس میں ان کی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ ہر ایک کا دل حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان تھا۔ وہ لوگ صحابہ کی پاکیزہ مقدس گروہ ہے، وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کی، اور ہر لحاظ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال ہر شے انہوں نے سرکار پر قربان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ جو نصاب پڑھایا گیا، یقیناً یہ ایسا نصاب ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر سرکار کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے والے خوش نصیب لوگ تھے، تو ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی اس کو ہم کسی پیمانے سے ناپ و تول نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو جماعت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں جو نصاب میں سبق دیا، اس کی آیت سورہ توبہ کے اندر اتنے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ اس میں رشتوں کی مناسبت اور رشتوں کی ترتیب یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کون سا رشتہ پہلے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کون سی بالترتیب چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا جو ایک عمومی طور پر انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ ارشاد ربی ہے، پروردگار عالم جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم،
کہہ دیجئے انہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ آباؤکم میں باپ دادا یعنی تمہاری جد جو ہے تمہارا والد ہے تمہارا دادا یہ تمہارے یہاں رشتہ تھا وابناؤکم سے مراد جو ہے وہ تمہارے بیٹے بھی ہیں تمہارے پوتے بھی ہیں تمہارے دوتے بھی ہیں نیچے کی اولاد جو آتی ہے. دوبارہ سماعت فرمائی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم تمہارے آبا اور تمہاری اولاد و اخوانکم اب تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارا سارا کنبہ. گھیر لیا اللہ رب العزت نے انسان کے جتنے رشتے ہیں گویا کہ ان 4 رشتوں کو بتلا کر سارے رشتوں کو گھیر لیا. ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم. آبا و ابنا 2 رشتے اخوان و ازواج یہ 4 رشتے اور عشیرتکم یہ پورا کنبہ اس کے اندر آ گیا. اب انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے وہ محبت کا اس کا مرکز کون ہوتا ہے. آپ کامن سینس کی بات ہے ہر آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت کو وہ کبھی کسی جگہ پر بھی کمپرومائز نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی ہو جائے اپنی اولاد بھی ہو جائے لیکن اس کے دل میں بہرحال اپنے ماں باپ کی محبت کا جذبہ اوپر رہتا ہے. اسی طرح وہ ابناؤکم اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں سے بڑھ کر وہ پھر اپنی اولاد کو چاہتا ہے پھر وہ پرائرٹی جو دیتا ہے وہ پھر بھائیوں کو نہیں دیتا وہ بلکہ کس کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے اولاد کو ترجیح دیتا ہے. وَإِخْوَانُكُمْ اب پھر بھائی آ جاتے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ یہاں پر بھائیوں کو پہلے کر دیا وَأَزْوَاجُكُمْ بعد میں آ گئے. فرمایا تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا سارا کنبہ. یہ تو رشتوں کی بات تھی. اب آ جائیے اس کے بعد انسان کی طبیعت اور انسان کی قلبی محبت کیا ہوتی ہے انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے. فرمایا وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم کماتے ہو جو تمہاری کمائی ہے اس کے ساتھ انسان کو رغبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وہ بزنس ہے وہ مال تجارت ہے وہ سیٹ اپ جو بنایا ہوتا ہے بندے نے اس کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہوتی ہے. مال کمائی سے محبت پورے بزنس سے محبت دونوں شکلوں کو بیان کر دیا گیا ہے. یعنی ایک وہ چیز ہے جو لیکوڈ ہے یعنی آپ کے پاس بیلنس ہے آپ کے پاس گھر کے اندر ایک ذرے کثیر موجود ہے اس کے ساتھ بندے کو رغبت ہوتی ہے اور ایک آپ کا سالڈ بزنس ہے اس کے ساتھ انسان کو جہاں سے وہ انکم آتی دونوں کو ان دونوں لفظوں میں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا یعنی وہ مال تمہیں اتنا عزیز ہوتا ہے کہ تمہیں خوف ہی رہتا ہے کساد بازاری کا کہیں بازار مندہ نہ ہو جائے بزنس ڈوب نہ جائے یہ تمہارے اندر ایک خوف رہتا ہے. کہا وہ جو جس کے لیے تم خوف کرتے ہو ظاہری بات ہے اس سے تمہاری محبت ہے تمہاری رغبت ہے تمہاری چاہت ہے تمہارا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر ہیں جن گھروں میں تم رہتے ہو اور ترضونا تمہارے پسندیدہ گھر ہیں. انسان جہاں بھی جائے کتنے ہی 5 سٹار ہوٹل میں رہے باہر رہے کسی دوسرے کے آنگن میں کہیں چلا جائے لیکن اسے سب سے زیادہ انس جو ہوتا ہے اور اس کی جو پسند ہوتی ہے وہ اس کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ جو تمہارے پسندیدہ مکان ہیں. اب دوبارہ اس آیت کا جائزہ اس کے نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر اس کا جائزہ لیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رشتوں کو گنوایا. رشتے کیا ہیں؟ آبا ہیں ابنا ہیں اخوان ہیں اور ازواج ہیں اور سارا کنبہ ہے. ان سارے رشتوں کو گنوا دیا. اب آ جائیے کہ ان رشتوں کے بعد بندے کی دلچسپی مال سے ہے
جو اس کے گھر میں ہے. بندے کی دلچسپی اس کے کاروبار سے ہے, اس کی تجارت سے. بندے کی دلچسپی اور اس کی محبت و چاہت اس کے وہ مکان و چار دیواری, اس کا بلڈنگ, اس کا بنگلہ, اس کا جو بھی گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم, اگر یہ ساری چیزیں, یہ سارے رشتے تمہیں زیادہ پسند ہیں, احبا محبوب ہیں, تمہاری چاہت, تمہاری محبت اگر ان سے زیادہ ہے, کس سے؟ من اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر تم ان میں سے کسی کو چاہتے ہو, تمہاری محبت اللہ اور رسول پرائرٹی نہیں ہے, اول نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, تم اللہ اور رسول کو ان میں سے کسی چیز سے بھی پیچھے رکھتے ہو, باپ سے پیچھے رکھتے ہو, اولاد سے پیچھے رکھتے ہو, بیوی بھائیوں سے پیچھے رکھتے ہو, کسی کنبے, برادری, قبیلے, خاندان سے پیچھے رکھتے ہو. یہاں یاد رکھیے ایک ایک لفظ بہت بڑا معنی دیتا ہے. ہم برادری کی خاطر, اپنی قومیت کی خاطر بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے. وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے, یہ اب قوم کا مسئلہ ہے. یہ ایسا تعصب ہے دنیا کے اندر, اور یہ بڑی قوموں کے اندر بھی ہے. بڑی قوموں کے اندر یعنی جو نیشنلزم جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں, ایک برائیاں چھپی ہوئی ہیں. وہ ایک بڑے لیول کے اندر ہے. وہ بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کو وہ رگیدتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں, تعصب کرتے ہیں. لیکن یہ تعصب مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے اندر بھی موجود ہے. بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت ہماری ایک بہت بڑی ٹریننگ کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے صاف واشگاف لفظوں میں جو پوری انسانیت کو پیغام دیا کہ کسی سیاہ کو سفید پر اور کسی سفید کو, کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی ترجیح و فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صاحب تقوی, جو تقوی والا ہے, وہی عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. گویا کہ اسلام نے اور ہادی اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر, میں یہ کہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ورلڈ آرڈر تھا, ایک ایسا چارٹر پہ حضور علیہ السلام نے پیش کیا کہ جس میں تعصب کے ہر بت کو کرش کر دیا. لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں, چاہے وہ اکانومی کی جنگ ہو, چاہے وہ فزیکلی وار ہو, اس کے پیچھے انسانوں کا چھپا ہوا تعصب ہے. وہ کلر کی بنیاد پر ہے, وہ زبان کی بنیاد پر ہے, وہ علاقے کی بنیاد پر ہے, وہ دولت کے نشے میں ہے, وہ حکومت و اقتدار کے نشے میں ہے. بہرحال وہ ایک تعصب ہے. یہاں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس لیے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ, یعنی یہ بڑا ایسا لفظ ہے, اس پر میں جتنا کلام کروں تو پورا درس, کئی دن ہم اس پر بلکہ بات کر سکتے ہیں. روزمرہ کے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے, ہماری پاکستان کے اندر اور پاک و ہند کے اندر, یہ پورے جہاں جہاں یہ خطے موجود ہیں, مسلمانوں کے اندر یہ تعصب آج کسی نہ کسی لیول میں یہ رہتا ہے اور بڑا خطرناک حد تک ہوتا ہے. مجھے دیکھنا, کئی مرتبہ یہ دیکھنا ملا ہے, مساجد میں لوگ برادری کو ترجیح دیتے ہیں, قومیت کو ترجیح دیتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ یہ تعصب علاقائیت کے اوپر بھی ہوتا ہے, علاقے کی بنیاد پر. یاد رکھیے کہ یہ علاقائیت کا تعصب ہو یا برادری کا تعصب ہو, یہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کرتا ہے اور آپ اپنی برادری کو آگے کرتے ہیں, تو پھر آگے اس کا معنی میں بتا دوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس پر کتنے سخت لفظ بولے ہیں. میں یہاں یہ کہوں کہ وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی, وہ فرد کبھی عزت نہیں پا سکتا, وہ لوگ, وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ رسوا ہوں گے, وہ ذلیل ہوں گے.
عزت ان کا مقدر نہیں ہوگا. یہ وقتی معاملہ ہوتا ہے. وقتی آپ کسی معاملے میں فتح حاصل کر لیتے ہیں, وقتی کوئی تسکین حاصل ہو جاتی ہے, وقتی طور پر کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, دل میں کوئی ٹھنڈک مل جاتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا خمیازہ آپ یا آپ کی نسلیں بہرحال بھگتتی ہیں. پلٹ کے آئیے واپس اس طرف, اس آیت پر ہم دوبارہ فوکس کرتے ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم. رشتے یہاں پر ختم ہوتے ہیں. کہا یہ تمام رشتے اگر تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ تمہیں پسند ہیں, تمہاری اولیت ترجیح ان میں سے کوئی ہے, یا پھر تمہارا مال دولت, تمہارا کاروبار بزنس, یہ اگر تمہاری ترجیح ہے, تمہارا گھر اگر یہ تمہاری ترجیح ہے, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تین چیزیں, اللہ, اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں نکلنا. فرمایا اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ان چیزوں سے بعد میں رکھتے ہیں, پہلے اپنی یہ چیزیں لاتے ہیں. یعنی باپ کو لے آئیں, بیٹے کو لے آئیں, بیوی کو لے آئیں, بھائیوں کو لے آئیں. میرا بھائی ہے جی, یہ مسئلہ جہاں جاتا ہے جائے. میرا برادری ہے جی, یہ خدا اور رسول کا حکم جہاں جاتا ہے جائے. میرا گھر ہے جی, میرا کاروبار کا مسئلہ ہے, میں کھاؤں گا کہاں سے, میں رہوں گا کہاں سے, یہ جتنے جمع تفریق ہے. فرمایا اب سنیے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کیا فرماتا ہے. فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ بات ہے فتربصوا, پھر ٹھہرو, پھر انتظار کرو, تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ اللہ کا حکم تمہارے پر, اللہ کا امر تمہارے پر آ جائے. میں نے ابھی کہا نا کہ یہ وقتی معاملہ ہے میرے بھائی, یہ ٹیمپریری کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کرو, انتظار کرو. یہ تم بھگتو گے, تمہارے بچے بھگتیں گے, تمہاری نسلیں بھگتیں گی. قوموں کی غلطیاں آگے قوم بھگتتی ہے, گھر کے سربراہ کی غلطی آگے نسل بھگتتی ہے, اس کا خمیازہ آگے کنٹینیو رہتا ہے. فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ رب العزت فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق کہتے ہیں, فسق کا مطلب ہوتا ہے گردن چھڑانا, جو اپنی گردن پھیر رہا ہے, گردن چھڑا رہا ہے, سر تسلیم خم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہیں کر رہا, فرما برداری نہیں کر رہا, اور احکام الہیہ کی پامالی کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پامالی کر رہا ہے, تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ پھر ہدایت بھی اس کا مقدر نہیں ہے. یہ ہے وہ آیہ مقدسہ جو بنیاد ہے محبت رسول کی, کہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ اور اس کے رسول دونوں سے, اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت کرنی ہے وہ ہر رشتے سے بالا بالا ہو کر محبت کرنی ہے. یعنی گویا کہ اگر آسان لفظوں میں کہوں, ہر شے چھوڑی جا سکتی ہے, ہر تعلق توڑا جا سکتا ہے, ہر رشتہ چھوڑا جا سکتا ہے, ہر شے چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن اللہ اور اس کا رسول چھوڑا نہیں جا سکتا. میں نے اپنے اس آج کے درس میں جو ابتدائی بالکل بنیادی طور پر جو گفتگو کی تھی, کہ اس کا سب سے بہترین نمونہ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے اس انداز میں محبت کی, ماں باپ قربان کیے, اولادیں قربان کی, کنبے قربان کیے, بیویاں قربان کی, گھر قربان کیے, اپنا مال و تجارت و ہر شے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کی ہے, وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عالی جماعت ہے. مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو مسلمان کہلوانے والے ہیں وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ان کی عیب جوئی کرتے ہیں. وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں, وہ غور کریں, اس
آج کے اس درس کو اگر آپ بغور سنیں اور پھر اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جہاں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت کا ایک کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہاں آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ یہ مشکل کام صحابہ نے کتنی آسانی سے کیا۔ آج ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے، یہ جو معیار، یہ جو ترازو ہے، یہ لفظی زبانی کلامی تو بہت سارے عاشق رسول دیکھے ہیں، جذباتی طور پر یہ سوشل میڈیا اس میں بڑے کلندر نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اللہ اور اس کے رسول کو اولیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت مشکل سوال ہے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، غور و فکر کیجئے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں ترجیح دے دیں، آگے رکھ لیں، تو جناب گویا کہ آپ نے پورے اسلام پر عمل کر لیا۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا سوچ فکر کا زاویہ بدل جائے گا، خیالات بدل جائیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ آپ ہر رشتے کو چاہیں، اس اسلام نے ماں باپ کی محبت جس طرح سے ہمیں پلائی ہے، دنیا کا کوئی نظام ایسے نہیں پلا سکتا۔ قرآن پہ غور کر لیں، اولاد کے ساتھ کس طرح کی ان کی تربیت کرنی ہے، کس طرح ان کو ٹریننگ دینی ہے، بچوں کو کس طرح سے پیار اور محبت، انہیں کھیلتا، انہیں مسکراتا رکھنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارا ہادی نہیں ہے۔ مال کمانا کس طرح ہے اور مال کو خرچ کس طرح کرنا ہے، گھر بنانا کس طرح ہے، گھر میں رہنا کس طرح ہے، ہر شے کا سلیقہ یہ اسلام ہمیں دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اسوہ رسول ہمیں بتاتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے، اور سب سے خوبصورت اور اعلیٰ نمونے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں جہاں آپ کو ملتے ہیں، وہاں حضور کے اپنے گھر کے اندر جو روشن چراغ ہیں، اہل بیت رسول ہیں، حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کی شہزادیاں ہیں، حضور کے شہزادگان ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں۔ دنیا کی دولت ہے، دنیا کے تخت ہیں، حسن مجتبیٰ وہ ہے جو تخت بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ حسین کو دیکھ لیجئے، حق کے لیے کس طرح کٹ جاتے ہیں۔ آپ ان کی ساری نسل کو دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے، کیسے کیسے ہیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ اولاد رسول کے اندر کہیں خواجہ غریب نواز نظر آتا ہے، کہیں داتا گنج بخش علی حجویری نظر آتا ہے، کہیں حضور شاہ نقشبند نظر آپ کو آئیں گے، کہیں سرکار غوث اعظم میرا محی الدین عبد القادر جیلانی آپ کو نظر آئیں گے، کہیں قطب عالم حضرت خواجہ پیر سید بہر علی شاہ نظر آئیں گے۔ آپ کو ہر طرف بزرگان دین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کا فیضان آپ کو نظر آئے گا۔ آئیے پلٹ کر ہم آج کے درس کو اس جگہ پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم اس ماہ مبارکہ کے تصدق کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزی کر دے، ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، ہم رچ بس جائیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ حضور سے محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت سے محبت، حضور سے محبت کا معنی یہ ہے حضور کے ہر تعلق سے محبت، حضور کے شہر سے، حضور کے رشتوں سے، حضور علیہ السلام کی جڑی ہوئی ہر شے سے محبت۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم اس مہینے کی خیر و برکتیں، رحمتیں مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت جو وائرس پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے، اللہ رب العزت جو قدیم الاحسان، عظیم السلطان، وہ حنان و منان و دیان و برہان و سبحان و سلطان، اللہ رحمان اپنے خاص کرم سے اس وبا کو ہم سب سے، پوری انسانیت سے اس کو دور کر دے، پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما دے۔ اللہ مجھے
آپ کو، ہم سب کو، ہم جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ہم سب اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ ہم تیری پناہ میں ہیں، اللہ ہم تیری پناہ میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں قبول فرما۔ اللہ اس وبا سے، اس مرض سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جل وعلا شانہ جو جس مرض میں بیمار ہے اللہ اسے شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے اللہ اس کے قرض کا معاملہ آسان کر دے۔ اللہ جو ان کی میاں بیوی گھر کے اندر بے سکونی ہے اللہ ان کے گھروں کے اندر سکون اور خوشیاں عطا فرما دے۔ جن کے بچے گھروں میں بیٹھے بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے وسیع روٹی روزی کا انتظام فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔